بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں 2023 جیمنائی کا کیسا رہے گا۔ جیمنائی آپ کا سال 2023 کے بارے میں آج ڈسکس ہو گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور تاکہ میرا آپ کو یہ جب یہ آن لائن جائے تو آپ کو جب بھی میرا کوئی پروگرام آئے تو ڈائریکٹ آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جیمنائی آپ کے جو پہلے 2-3 سال تھے، جو پچھلے 2-2.5 سال پہلے، جو اس کو کہہ لیں کہ 2019 20 21، یہ آپ کا بڑا ٹاپ تھا، لیکن 22 آپ کا بہت اچھا چلا، جس میں آپ لوگوں نے اپنے کام، اپنا سکون، اپنی ایجوکیشن اپنی ساری کمپلیٹ کی۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ 2023 کیسا جائے گا۔ 2023 کا ہمارا جو زویٹک سیارہ جو جنوری وہ شروع ہوتا ہے 21 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان۔ اس کو ہم پہلا لیں گے منتھ جنوری کا، پھر فروری، مارچ، اپریل۔ تو اس کو پہلے تو میں آپ کے کریکٹرز بتاؤں گا کہ جیمنائی ہوتے کیسے ہیں، اور اس کے بعد پھر منتھ وائز پریڈکشن ہوگی، اور اس کے بعد پھر کنکلوڈ کروں گا ان ڈفرینٹ ٹاپکس۔ تو یہ 1 گھنٹہ کا پروگرام ہوگا، 1 گھنٹہ 10 منٹ کا، جس کو آپ نے ضرور اس کو ایک کاغذ، جب بھی سنیں کاغذ پینسل پاس رکھ لیجیے گا، کیونکہ میرا ریسرچ ورک میں نے بہت محنت کی ہے اس پہ، تو یہ ایکچوئل میں نے ہوا میں کوئی بات نہیں چھوڑی۔ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جیمنائی، جس کو برج جوزا کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو متھن راشی کہتے ہیں، اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ عطارد مرکری یہ کہلاتا ہے، اور بدھ کہتے ہیں ہندی میں۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں، جیمنائی۔ اور یہ بڑے پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ انٹلیکچوئل آئی کیو لیول ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مرکری آئی کیو کا بھی لارڈ ہے اصل چیز، تو یہ پڑھے لکھے لوگوں میں آتا ہے۔ ان کے پازیٹیو کریکٹرز پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پازیٹیو کریکٹرز کیا ہے۔ بہت انٹلیکچوئل اور بڑا پلاننگ کرتے ہیں، ورسٹائل ہوتے ہیں، اور جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اڈاپٹیبلٹی پاور بہت بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، گپیں بول لگائیں گے، وٹی بھی ہوں گے، چارمنگ بھی ہوں گے، آرٹسٹک، امیجینیٹو۔ جب لکھ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اپنے الفاظ کا استعمال بہت چناؤ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جیمنائی ڈاکٹر ہے تو اس کی ڈائگنوسٹک ابیلٹی بہت ہوگی، وہ اس وقت دوائی نہیں لکھے گا جب تک اس کے روٹ کاز میں نہ چلا جائے، پھر جا کے وہ تشخیص کرے گا اور پھر پرسکرپشن لکھے گا۔ بولتے بہت اچھا، نپت اللہ علم کی روشنی میں بولتے ہیں، اور میتھمیٹکس کے یہ ان بچوں کے نا میتھمیٹکس میں 100/100 نمبر ہی آتے ہیں۔ انوینٹیو نئی چیزیں تلاش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو سائنسدان بھی جو آتے ہیں نا، وہ بھی ریسرچ ورکر، یہ بھی جیمنائی بڑے کامیاب ریسرچر بھی ہوتے ہیں، انوینٹر بھی ہوتے ہیں۔ ان کے نیگیٹو کریکٹرز کیا ہیں؟ ان کے نیگیٹو کریکٹرز ہیں چینجیبل، اپنی بات پہ فوراً یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ ویورنگ مائنڈ، کبھی جب بھی ارسطو بھی کہتے ہیں سوچوں میں پڑا ہوتا تھا، تو وہ بھی ویوری مائنڈ ہوتا تھا، کبھی کچھ۔ تو یہ بھی ایک دماغ کے ایک چیز سے اٹھے دوسرے میں اٹھے، تو ویوری مائنڈ ان کا۔ اور پھر کام میں جب پڑے تو ریسٹ لیس نیچر ہوتی ہے ان کی، اور فکل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ بوجھ دماغ پہ جب بوجھ پڑتا ہے تو فکل مائنڈڈ تو ہونا پڑتا ہے، اور بے چین بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، گھبراہ بڑی جلدی جاتے ہیں، پریشان بڑی جلدی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایک دم فلیئر اپ ہو جانا، ایک دم گھبرا جانا۔ آرٹسٹک، امیجینیٹو، گپ جہاں بیٹھے پھر گپے بڑی لگائیں گے، اور تحقیق پسند، ان کہتے ہیں انکویزیٹو، متلاشی، متجسس، یہ بھی ان کے کریکٹرز میں آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بعض دفعہ جب اتنے کرٹ ہوتے ہیں تو لائبل ٹو فراڈ اینڈ ڈسیپشن، پہ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں اور پھر ڈسیو بھی کر جاتے ہیں۔ ٹرکی بہت ہوتے ہیں، امپیشنٹ بیہیویئر ان کا۔ اچھا، بعض دفعہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے مریض اسپتال میں بیٹھا ہوتا ہے نا، بیمار، اور یہ چیخ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہی چیخنا شروع کر دیتے۔ اور اریٹیبل، جیسے کہتے ہیں وسوسی، طلون مزاج، اور مینوپلیٹو۔ بعض دفعہ یہ باتوں کو بنا کے اپنی طرف سے گڑھ کے اپنا مطلب، اپنی سائڈ کا مطلب نکال کے آگے پیش کرتے ہیں۔
ڈیول پرسنالٹی جیمنائی ویسے بھی دو نشان تو ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ ان کے دو پارٹ ہوتے ہیں، زندگی کے دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ امپریکٹیکل نیڈز اٹینشن، اچھا ان کی ایک سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ، اگر کسی محفل میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں یا کسی ان کو اگر کوئی اگنور کرے نا تو بڑا تلملاتے ہیں، اندر بیٹھے یہ کچیچیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اول تو وہ محفل چھوڑ دیں گے، نہیں ہے تو پھر جائیں گے، موڈ خراب ہوگا، پھر بعد میں خوب جا کے کلاس لیتے ہوئے نظر آئے۔ تو جب بھی جیمنائی آپ کی محفل میں آئے تو ان کو تھوڑا سا پروٹوکول دے دیا کریں، انٹینشن دے دیا کریں، نہیں تو اندر بیٹھے وہ خار کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیمنائی کا مہینہ ہمارا جو ہے، جیمنائی کا جو سال ہے وہ 21 دسمبر سے شروع ہوگا اور 20 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا وہ سن جو وہ 8ویں گھر میں ہوگا، اور 8واں گھر آپ کو ساتھ مرکری بھی ہے، ساتھ وینس بھی ہے، تو ان کی اوریٹوریکل ابیلٹی، بولنے کی طاقت سٹارٹ ہی ہوئی ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے، تیز ہوں گے، سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ ہوگا، خوب ٹاکٹیو، جسے کہتے ہیں نا سن مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، خوب بولتے ہیں، اور سن وینس ساتھ ہے تو پھر یہ افیکشنیٹ، پاپولر، اور اچھے کپڑے، اچھی پریزنٹیشن، سکسیسفل ایکٹنگ بڑی اچھی کریں گے، اور چیئرفل اینڈ لونگ ڈسپیشن ہوگی، اور مہنگی مہنگی چیزیں، پراپرٹی اینڈ آرنامنٹس کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوگا۔ اچھا پھر مرکری اور وینس بھی اکٹھا ہے تو یہ ان کی ایک اور یہ جنوری میں خاصیت ہوگی کہ فصیح زبان، شیریں کلام، میٹھا بول، خوش گو، خوش گفتار، ایلوکینٹ، پاور آف ایکسپریشن ان رائٹنگ اور اورل بہت اچھا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا آرنامنٹس، تو اسٹیٹک سینس ان کی بڑی تیز ہوگی ان دنوں میں، اس پہ بڑا انٹرسٹ ہوگا، نت نئے کپڑے خریدنے، نت نئے زیور خریدنے، نت نئے اپنے جو بھی آرنامنٹس ہوتے ہیں وہ خریدنے کا شوق چڑھے گا۔ اچھا پھر یہ بہت تیار ہوں گے، ان کا انٹرسٹ اپنے اوپر بھی بہت زیادہ ہوگا، اچھے کپڑے، اچھی پریزنٹیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اتنے اٹریکٹیو ہوں گے کہ ان کا پارٹنر ان کی طرف اٹریکٹ، میاں بیوی میں اگر جیمنائی بیوی ہے یا جیمنائی مرد ہے تو اس کا اسپاؤس اس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوگا، تو یہ سال ان کا اسی طرح ہی چلے گا۔ اچھا اب یہ دو ہو گئے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا لارڈ کہاں بیٹھا ہے، تو یہ جیمنائی جو ہے نا، اس کا 8ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو بڑی پازیٹیو، سیٹرن 9th ہاؤس میں بڑی پازیٹیو پوزیشن میں بیٹھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب 8ویں کا لارڈ 9ویں میں جاتا ہے تو اچھا ایک یہ سمپیتھیٹک بیہیویئر ان کا بہت ہوگا، ہیومینٹی، جو بھی کام کریں گے اس میں انسانیت کی بھلائی اور دوسروں کو تعلیم دیتے، دوسروں کو سکھاتے، دوسروں کو بتاتے، دوسروں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا پھر ان کی غیر ملکی خواہش بھی، سفر کی خواہش بہت سر چڑھ کے بولے گی، مذہبی کاموں میں بھی دلچسپی لیں گے، کوئی تعلیم میں شعبے میں یہ کافی نمایاں رول پلے کر سکتے ہیں، نوکری سے پیسے کمائیں گے، انٹرنیشنل ٹریڈ اگر کرتے تو اس میں بہت ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا، کچھ انویسٹمنٹ باہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، جنوری کا مہینہ میں 8واں گھر ہے، تو 8واں گھر یہ بلا خوف و خطر کھیلیں گے کیونکہ پوزیشن بڑی سٹرونگ بیٹھی ہے، کوئی قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، قرضہ اپنا اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی نظر آتی ہے ان کی پراپرٹی، وہ بھی زرعی زمین یا کوئی اس قسم کی چیزیں جو زمین سے ریلیٹڈ ہے، وہ ان کی پراپرٹی کا مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا پھر کوئی کسی قسم کی اس مہینے میں ڈیجیکشن، ریجیکشن یا ڈیگریڈیشن، ڈسگریس کوئی نہیں ہوگی، یہ بڑے سر اٹھا کے شان سے نکلیں گے، اپنے جس کام میں بھی، جس شعبے میں بھی بیٹھے تو یہ کافی بہتر ہوں گے، ہڈن ویلتھ ان کی میں اضافہ ہوگا۔ 8واں گھر کہیں نہ کہیں سے پیسے ان کو ضرور آئے گا، ویلتھ کا اضافہ ہوگا، کوئی ہڈن منی آتی ہوئی نظر آتی ہے، لیگیسی میں اضافہ، اس مہینے ان کو گفٹ بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے سپاؤس کا ارننگ ہے تو سپاؤس کی طرف سے بھی بڑے پیسے آ جائیں گے، یہ وہ جانے نہ دیجیے گا اپنے سپاؤس کو، اس سے یہ آپ نے پیسے نکلوانے ہیں، اس کے پاس پیسے بہت آنے ہیں، تو اب آپ کا کام ہے کہ ان سے پیسے کیسے آپ نے نکلوانے اور کیسے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ کوئی بینکنگ کا معاملہ وہ رکا ہوا ہے، وہ آپ کا حق میں ہو جائے گا،
کوئی چھپی اپنا کوئی سروس میٹر کے معاملات سیدھے رہیں گے، نوکری نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی۔ اچھا 8واں گارہ آپ کی امیگریشن کا بھی ہے، فورن ٹریولنگ کا بھی ہے۔ اگر اف یو ہیڈ اپلائیڈ فار فورن امیگریشن تو کوئی نہ کوئی آپ کو پیش رفت آپ کے کیس میں جنوری سے ہی شروع ہو جائے گی۔ مے بی آپ کو انٹرویو کے لیے جانا پڑ جائے کسی سفارت خانے میں بھی آپ کسی ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جو گارڈ دی امیگریشن، تو میں بھی اس مہینے آپ ٹریولنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ سو یہ سٹارٹ ہی جیمنی آپ کا کمال کا شروع ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں فیبرری شروع ہوگا 20 جنوری سے 19 فروری کے درمیان، آپ کا سن 9th ہاؤس میں ہے، اور اس وقت سیٹرن وہاں بیٹھا، بڑا سیارہ وہاں بیٹھا، اور 9th کا لارڈ 9th میں جب بیٹھا تو بہت فائدے ہوتے ہیں، بہت فائدے۔ اب یہاں پہ 4 سیارے بیٹھے ہوئے ہیں، کمبینیشن بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ اچھا وہ جو میں نے اوریٹوریکل ابیلٹی جو سارا وہ اسی موڈ سے یہ آپ چلتے آئیں گے، وہی پوزیشن میں رپیٹ نہیں کروں گا، جو آپ کو پہلے جنوری کا مہینہ بتایا وہی مہینہ آپ کا کنٹینیوٹی کا ہوگا۔ اچھا یہاں بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، یہاں پہ جو آپ محنت کی ہوئی اس کی ساری جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں نا وہ بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سماجی بہتری، مذہبی سفر، اپنے مذہبی عقیدے پر پوری طرح قائم رہیں گے۔ یہاں پہ ایک بلبل ہے بیٹھتی، 3-4 بلبل ہیں جو ٹک 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 شیشے پہ کرتی ہے۔ حمزہ سے کہوں گا کہ اگر وہ تصویر لا کے تو دکھا دے آپ کو، تو تھوڑا سا مائنڈ نہ کیجیے گا، میرے گھر میں پرندے بہت زیادہ ہیں اور مختلف قسم کے پرندے، تو اچھا اپنے مذہبی عقیدے پہ بہت قائم رہیں گے۔ اچھا اس مہینے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یقین کریں شاہی مقدر لے کے پیدا ہوگا وہ بھی، اور اعلیٰ ذہنیت اس کی ہوگی، آئی کیو لیول بڑا اچھا ہوگا اگر کوئی جیمنائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیمنائی نہیں، کوئی بھی کسی بھی شعبے کا، آپ کی شخصیت کے ساتھ کچھ قوت ایسی ہوگی جن سے لوگ آپ کی ہمدردی، مذہبی رجحانات، خیالات سے متاثر ہو کر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ کی شہرت کا گراف بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو لوگ آپ کی طرف خود آپ کو نکالیں گے، آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی پائیں گے۔ اچھا اب میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گا وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، کیونکہ جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے تو بچہ ہمیشہ سفر میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ رسک نہ لیجیے گا۔ اگر ان کیس اگر جانا بھی پڑے تو مینٹلی پریپیئر ہو کے جائیے گا، ڈاکٹر سے پوچھ کے جائیے گا، یہ نہ ہو کہ پھر راستے میں بھی اگر جہاز میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری عمر اس کو کہتے ہیں فری ٹکٹ ملتی ہے۔ اچھا 9th ہاؤس ہے آپ کا، یہ دھن دولت، خوش قسمتی، خوش بختی کا، تو یہاں پہ فارن ٹریولنگ آپ کی بھی میں نے بتایا نا کہ وہ فارن ٹریولنگ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، آپ نے اگر کسی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے غیر ملکی تو وہ داخلہ ہو جائے گا، اگر داخلہ ہو چکا تو آپ ٹریولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ وہاں آلریڈی یو آر دیر وہاں پہ آپ کے ریزلٹس بہت اچھے اس مہینے میں آئیں گے، کوئی پریزنٹیشن اچھی نکل جائے گی، ہو جائے گا۔ بس ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ سن کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہے تو آپ سستی کی بوری ہوں گے، تھوڑا سا لیزی ہو جائیں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے، سلو ان ایکشن ہوں گے، اننیسیسری باتوں کو زیادہ ترجیح دیں گے بجائے کہ آپ فوکس مائنڈ نہیں ہوں گے۔ اس کو آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ اس چیز سے نکالنا ہوگا۔ ایسے خام خواہ بیٹھے بیٹھے کٹ ہو جانا، بیٹھے بیٹھے اپنا بلڈ پریشر چڑھا لینا، غصہ آ جانا، تو اس چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا۔ اچھا آپ کی فیم میں اضافہ، آپ کا وزڈم بہتر، لیگل ایشو میں آپ نے نہیں گھسنا، لیگل ایشو میں سن کیونکہ سیٹرن کے ساتھ ہے تو وہ ڈیلے آپ کے ہوں گے، تو ڈیٹ لے لیجیے گا، مہینہ گزرنے دیجیے گا۔ چیریٹی کرتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ، اور دان، صدقات، جو بھی جس کا مذہب ہے اس پہ۔ اچھا ریسرچ ورک میں بھی آپ کا بہت انٹرسٹ پڑے گا، بڑے رزلٹس نکالیں گے، فلی ڈیووٹڈ ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، فلاحی کاموں میں دلچسپی ہوگی، لوگوں کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مذہبی اسکالر بہت ہی اور ٹیچر حضرات بہت ہی خشوع سے پڑھائیں گے اور کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ سن سیٹرن
سیٹرن جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا جاتا ہے. اور تھرڈ کنسیپشن جن کی اگر ہوئی ہے تو وہ ذرا بھاگ دوڑ کم کیجیے گا ایسے ہی، کیونکہ سن سیٹرن ساتھ بیٹھا تو ذہنی طور پہ بلڈ پریشر بڑھائیں گے، جس سے مس کیریجز ہونے کے چانسز ہیں. تو تھوڑا سا خواتین ذرا کیئرفل رہیے گا. اور اگر خواتین جیمنائی ہیں تو اپنے اس مہینے ہسبینڈ کے ساتھ کرٹ نہیں ہونا، غصہ نہیں دکھانا، تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا. اگر وہ آپ پہ پریشر آئے تو آگے سے بحث ماسا نہیں کرنا، کیونکہ جب سن نیگیٹو ہوتا ہے تو ہسبینڈ کی طرف سے پریشر ضرور آتا ہے، باس کی طرف سے پریشر آ جائے گا، اور اس وجہ سے آپ کو یو شوڈ بی کیئرفل. آگے چلتے ہیں مارچ کا مہینہ. تو مارچ کا مہینہ بھی آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، اور یہاں پہ 10ویں گھر میں آپ کا آ جائے گا مارچ، سن آپ کے پائسز میں آ جائے گا. اچھا، 8 مارچ تک تو سیٹرن 9th ہاؤس میں رہے گا، اور 8 مارچ سے بعد یہ سیٹرن موو کر کے آپ کے 10ویں گھر میں سن کے ساتھ آئے گا. تو جو 10-12 دن ہوں گے نا، 19 فروری سے لے کے 8 مارچ تک تو تھوڑا سا ریلیکسیشن، سلو، تھوڑا ایکٹیو رہیں گے. لیکن جب سیٹرن پھر موو کرے گا 10ویں گھر میں تو وہی پوزیشن تھوڑی سی آپ کی ہو جائے گی، سستی کی، بوری، ٹینشن. یہاں پہ آپ نے اپنے فادر کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا. کوئی بالکل ان کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں، اور وہ تھوڑے سے آپ کے ساتھ کرٹ ہو سکتے ہیں. اور 8 مارچ کے بعد باس کے ساتھ بھی تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا. ACR لکھنی ہے تو لہٰذا کوئی پنگا نہ لے لیجیے گا، پھر دوبارہ سستی کا ایک فارم چلے گا. لیکن یہاں پہ آپ کا 10ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، یعنی 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ 10ویں کا لارڈ جب 11ویں گھر جاتا ہے تو آپ نا، اچھا، کام میں آپ کا دل نہیں لگے گا. تھوڑا سا کہیں گے یار بوجھ میرے اوپر پڑا ہوا ہے، میں اکیلا کہاں سنبھال سکتا ہوں. تو تھوڑا سا آپ اپنے دوستوں کی طرف دیکھیں گے، آپ اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھیں گے کہ یار میرے ساتھ مدد کرو، میرے ساتھ کچھ ہیلپ آؤٹ کرو. آپ اپنے کاروبار میں شامت کرنے کے لیے ٹریڈ اور شراکت داری سے سسٹم چلانے کی کوشش کریں گے. دوسروں کی مدد لینے میں دلچسپی رہے گی، اور ٹریڈ پہ یقین رکھیں گے. ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور تھوڑا سا موو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب 10واں گھر، یہاں پہ آپ کو تو بہت زیادہ یہاں اٹھان آئے گی، بہت فائدہ ہوگا. سٹیٹس میں اضافہ، رتبہ مرتبہ، صحت میں اضافہ. 10واں گھر ہے اور میڈیٹر بھی اچھا ہے، لیکن لوگوں کی مدد سے آپ یہاں پہ کافی اپنے آپ کو ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سست نہیں ہونا، کرٹ نہیں ہونا، اپنا صحت کا خیال کرنا ہے، باس سے نہیں الجھنا، والد صاحب کے ساتھ بڑا کرنا ہے، والد صاحب کی صحت کا خیال کرنا ہے. ان چیزوں سے ہٹ کے جب آپ کے جو اوور آل رزلٹس آئیں گے وہ بہت ہی اچھے ہوں گے. سٹیٹس، بزنس، ویلتھ، منی، آکوپیشن، فیم میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، یو ول بی ایلیویٹڈ، اور سیلف ریلائنس آپ کا بہت اچھا ہوگا. رسپیکٹ میں اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں، کامرس میں، تو بہت اٹھان ہوتی نظر آتی ہے. اچھا، آنر، جہاں بھی جائیں گے آنر آپ کو پروٹوکول سے نوازا جائے گا. عزت، ہر طرف آپ کو رسپیکٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ پولیٹیکل پاور میں ہیں، اگر سیاستدان ہیں، تو آپ اگر لوگوں میں جائیں گے تو لوگوں میں آپ کو کافی عزت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک چیز بتا دوں، 8 مارچ کے بعد آپ کو سر کھرکنے کو بھی ٹائم نہیں ہوگا. یو ول بی اوور بیزی، اور کام کا بوجھ آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا. جب آپ کو ایلیویشن ملے گی ساتھ، تو آپ بہت مصروف ہو جائیں گے، جس سے آپ کی نیند نہیں پوری ہوگی. تو وہ ضرور اپنی صحت کا بڑا خیال کرنا ہوگا. اور پھر آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا. وہ لوگ جو انتظامی امور میں ہیں، پولیس میں، ججز ہیں، اتھارٹی اور حکمران، ان کو کافی پریشر آئے گا، بٹ دے ول بی ایلیویٹڈ. ان کو پروموشن، ان کی سارا کچھ ہوگا. یہاں پہ سر درد رہے گا، آپ کو سلو ان ایکشن ہو جائیں گے 8 مارچ کے بعد. آج کا کام کل پہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو نہ کیجیے گا. یہاں پہ آپ نے آٹے کا صدقہ ضرور کرنا ہے، یا روٹیاں کسی کو کھلانی، تاکہ یہ جو تھوڑا بہت آپ کے اوپر پریشر آئے گا اس کو یو کین ایبل ٹو کنٹرول اٹ.
اب آگے چلتے ہیں اپریل کا مہینہ. اپریل کا مہینہ یہاں پہ ایریز آپ کے جیمنائی سن آپ کا ایریز میں ہے, وہاں پہ جوپیٹر بھی ہے, اور جوپیٹر کے ساتھ مرکری بھی ہے, وینس ہے, تو کمبینیشن بہت ہی زیادہ بنتا ہے. تو دو سچویشن بنتی ہے, 11ویں کا لارڈ پہلے میں اور 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں کیا کر رہا ہے, اور پھر 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں. تو 11واں جب پہلے, تو جہاں پہ آپ اگر تھوڑا سا پھنسے ہوئے ہیں, کوئی پرابلم میں ہے یا کوئی ریزسٹنس فیل کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی دوسروں کی مداخلت سے, دوسروں کی مدد سے آپ کوئی نہ کوئی اپنی پوزیشن, اپنی مشکلات کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے اندر خاص کشش ہوگی, مقناطیس کی طرح دوسروں کو اپنی طرف اپنا اٹریکٹ کریں گے. اچھا, بڑے بہن بھائی ان سے جڑے حالات, تعلقات, مفادات, وہ آپ کو حل کرنے پڑیں گے, ان سے ان کا واسطہ پڑے گا آپ کو. اور پھر آپ اپنے سلیکٹڈ دوستوں کی مدد سے, اگر ویدر دے آر فارنر اور ڈومیسٹک, ان کے ساتھ آپ کا شراکت داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر قسم کے معاشی فوائد, سفروں کے اخراجات, بغیر کوشش کے کاروباری فوائد ملنے کا چانسز ہے. اور آپ دوسرے لوگ آپ کی یہاں پہ ضرورتیں پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا, بلکہ عزت و احترام, مقناطیسی خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ ہے کے لوگ, زندگی کے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. تو یہ جو آپ کا مہینہ ہے, یہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس پہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا نہیں, کافی زور لگانا ہے اس مہینے میں, کیونکہ یہاں پہ سن کے ساتھ جوپیٹر بیٹھا ہے. جب سن کے ساتھ جوپیٹر بیٹھتا ہے نا, تو بندہ نا اس پہ آپ, ایک تو آپ اس مہینے میں بڑے اسٹریٹ ہوں گے, مذہبی ہوں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, سیدھی بات منہ پہ کریں گے, اور انسانیت پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سنسیئر بہت ہوں گے, جو بھی کام کریں گے بڑا سنسیئر دل سے کریں گے, ڈیووٹڈ ٹو ڈیوٹی جسے کہتے ہیں نا, وہ بڑا سمپیتھیٹک آپ کا ایٹیچیوڈ ہوگا. ایکسکیوز می. گریٹ مینٹل ایکولیبریم جسے کہتے ہیں نا, آپ کی ایگزیکٹو ایبلٹی میں بہت اضافہ ہوگا. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو سہارا ملے گا, کوئی پیٹرنیزم ملے گی, کوئی نہ کوئی آپ کو مدد ملے گی. ڈپلومیسی میں آپ اگر ہیں تو وہ بہت آپ کی شارپ ہوگی, اور اس پہ آپ بہت کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انکریزنگ آنر اینڈ ریپوٹیشن, ورلڈلی وزڈم, تو یہ ایک آپ کا بہت ہی ایک کہہ لیں کہ ایک اچھا آپ کا کام چلتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا آڈیٹوری کیپیبلٹی, وہی جو کنٹینیوٹی جو سال کے شروع سے آپ کا کام چل رہا ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اور جوپیٹر وینس جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس مہینے میں آپ کو ایک اور کمبینیشن بنتا ہے کہ پاپولرٹی تھرو چارم اینڈ جینرسٹی, ٹیسٹ فار لگزوریس اینڈ کمفرٹیبل لیونگ, آئی آف کوالٹی, گریسفل, ایبل ٹو ہینڈل دی پیپل, اور کنفلکٹس ان لو افیئر. آپ بہت انرجیٹک ہوں گے, انٹیلیجنٹ ہوں گے, اور رزلٹ اورینٹیڈ ہوں گے. سو یہ اپریل کا مہینہ جیمنائی, یو ول بی ویری ویری, تھوڑا سا کہہ لیں کہ ہارڈ ورک, محنت, ڈیووشن کے ساتھ چلنا ہوگا, کیونکہ سیٹرن نے آپ کے 8 مارچ کے بعد آپ کے 10ویں گھر میں آ کے آپ کے اس کو دے دیے اسکیئر سن کو, اور وہاں پہ وہ نیٹل کا سن ہے, اور مارس جو ہے نا وہ ٹرانزٹ کا. تو ایک آپ کے اندر نا ایک انرجی ہوگی, غصہ ہوگا, تھوڑا سا کرٹ ہوں گے, ایک دم ریئیکشن کرنا, ایک دم غصہ آ رہے گا, کیونکہ وہاں سے آپ کہہ لیں کہ اسینڈنٹ جب آپ کا فل آف اگریشن کا ہوگا نا, تو وہاں پہ آپ کی پاور جو ہے نا وہ اندر جوش و جذبے میں بہت اضافہ ہوگا. تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا آپ کا بہت ضروری ہے. آگے آ جاتا ہے مئی کا مہینہ, 21 اپریل سے 20 مئی کے درمیان. یہاں پہ سن 12ویں گھر میں راہو بھی ہے, سن بھی ہے, اور اس کا میڈیٹر وینس پہلے 12/4 تک وہ رہے گا جیمنائی میں, اور پھر آپ کے چلا جائے گا 8/5 کو یہ چلا جائے گا آپ کے تیسرے گھر میں. تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ 12ویں کا لارڈ اٹھا آپ کے پہلے گھر میں چلا گیا, اور پھر آپ کا 12ویں کا لارڈ اٹھا
آپ کے دوسرے گھر میں چلا گیا. تو اس قسم کا کمبینیشن آپ کو یو ول ہیو ٹو فیس. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کمبینیشن کو کہ یہ کمبینیشن آپ کا کیا بناتا ہے, کیا کرتا ہے. تو ہم 12ویں گھر کو چیک کر لیتے ہیں کہ 12ویں کا لارڈ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو اس کے کیا, تو تھوڑا سا ووکل ہوں گے, تھوڑا سا کہہ لیں کہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوگا, وہ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کرتے جائیں گے, ٹاکٹیو بہت ہوں گے, بولی جائیں گے. اچھا, یہاں پہ سن اور راہو کی کمبینیشن ہے تو ضرور سے زیادہ آپ کو غصہ آئے گا, ایک دم چڑھ دوڑیں گے, ایک دم لڑنے مرنے پہ آ جائیں گے, انتقامی کارروائی کرنے کے چکر میں سپلٹ پرسنالٹی جسے کہتے ہیں, کیونکہ راہو بندے کو نا بہت بھگاتا ہے, مشقت کراتا ہے, پھر تھوڑا سا سازشی ذہن بھی بناتا ہے. اوپر سے 12واں گھر ہے تو آپ نے اپنے اوپر خاص طور پہ آپ نے اپنے اوپر بہت چیک اینڈ بیلنس رکھنے ہوں گے, بہت سوچ سمجھ کے یہ مہینہ گزارنا ہوگا, یہ نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے. اچھا, اب کیونکہ پھر 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں چلا جائے گا تو پھر آپ یہاں پہ آپ پھر وہی سن راہو کی پالیسی چلے گی آپ کی, دوسروں کو استعمال کریں گے, دوسروں کو اپنے کام نکلوائیں گے, خود آرام سے بیٹھیں گے. یہاں پہ تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہو جائیں گے, اور بینک بیلنس اور قیمتی اشیاء خریدنے پہ بہت پیسے ضائع کریں گے, اور آپ کو پیسہ یہاں پہ پیسہ بڑھانے کے چکر میں بھی رہیں گے, اور کچھ فضول کاموں پہ پیسے بہت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مئی کا مہینہ آپ کا تھوڑا سا ٹینشن میں گزرے گا, انزائٹی میں گزرے گا. اچھا, جب نے یہاں پہ 12واں گھر ہے, اپنے ایکسپینڈیچر کو بہت کنٹرول کرنا ہوگا, بہت کنٹرول کرنا ہوگا. مخفی علوم کی طرف توجہ تو رہے گی, اور کوئی نہ کوئی سفر میں رکاوٹ آ سکتی ہے, کوئی باہر کا کوئی ای میل آ جائے گی جس سے آپ کی کوئی سفر رکتا ہوا, یا کوئی آبزرویشن لگ جائے گی جس سے آپ کو بڑا غصہ آئے گا, بہت ٹینس ہو جائیں گے. ڈپریشن میں تو نہیں جائیں گے لیکن ٹینشن میں چلے جائیں گے, اور کوئی نہ کوئی چیز بھی رکھ کے بھول جائیں گے. اچھا, یہاں پہ آپ نے کوئی کیس عدالت میں نہیں لے کے جانا, کوئی کیس پولیس میں نہیں لے کے جانا, کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, باس کے ساتھ بحث نہیں کرنی. اگر آپ خاتون جیمنائی تو برائے مہربانی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا پلیز. یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا, آپ کو کافی ٹینشن میں لے آئے گا. تو یہاں پہ آپ نے بہت ہی رہنا ہے. یہ آپ کے اس کا بھی 12واں گھر آپ کا پروفیشن کا بھی, تو پروفیشن میں آپ بہت تیکھے ہوں گے, تیز ہوں گے. پھر یہاں پہ آپ اپنے دوسروں کو بھی یہاں پہ اپنے حاسدین کی خوب کلاس لیتے نظر آتے ہیں. آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. اچھا, تھوڑا سا نیگیٹو کاموں میں نہیں گھسنا, کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں نہیں جانا, کوئی رشوت وغیرہ, کوئی کک بیک, اس میں یہ راہو آپ کو اس نیگیٹو کاموں میں اکسانے کی پورا زور لگائے گا, اور آپ کو وہ پنگا لے گا آپ کے دماغ کو, نہیں ادھر گھسو. تو یہ آپ نے یہاں پہ پلیز برائے مہربانی اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے چلنا ہوگا, اپنے آپ کو تھوڑا سا بہت ہی اپنے آپ کو غصے میں نہیں آنا. اچھا, پھر وہ ذرا جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ ذرا بہت میں کریں, اپنا ناخن نہیں بڑھانا, ٹھیک ہے. آپ نے ہیل نہیں پہننی اس مہینے میں, ٹوسٹ کر جائے گی گھٹنا, آپ کا موچ آ جائے گی, ناخن چوٹ لگ جائے گی تو ناخن اڑ جائے گا, خون نکل آئے گا. ان کیس اگر آپ کہہ لیں کہ آپ نے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ایک دم ٹھڈا بھی لگ سکتا ہے آپ کو, چوٹ پاؤں پہ لگے گی, گھٹنے پہ گٹا تھا چوٹ لگے گی. تو اس لیے یہاں پہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا, سیڑھیاں اترتے ہوئے سلپ نہ ہو جائے گا تو آپ کا گھٹنا موچ سے پھر آپ پٹی باندھ کے پھریں گے, ایکس رے کرواتے پھریں گے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو نا 12واں گھر ہے تو یہ آپ کو نا یہاں پہ اکسائے گا, آپ کو بہت زیادہ کرٹ کرے گا. تو اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہوگا, آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا ہوگا. آگے چلتے ہیں, آگے آ گیا جون, آپ کا اپنا مہینہ, ٹھیک ہے, جس کا آپ کا جو پہلے کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا, اور پہلے کا لارڈ پھر دو آئیں گے یہاں پہ. اچھا, ایک چیز یاد رکھیے گا, سن اسکیئر میں آ گیا ہوا ہے آپ کے سیٹرن کے, بٹ اس کا جو میڈیٹر ہے, سن ضرور افیکٹ ہوگا لیکن اس کا میڈیٹر مرکری اسکیئر سے بالکل نہیں
اس کو افیکٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کے اندر ایک کام کرنے کی صلاحیتیں آپ کے اندر بہت ہی آپ کہتے ہیں کہ تیز ایکٹیو اوور پریشر اوور ہر چیز آپ کے اندر ہوگی اور پھر خوب آپ کام کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ آپ کا نا کیونکہ آپ کا اپنا مہینہ جاری ہے تو اس لیے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے کا لاٹ 12ویں گھر میں جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. کوئی نیگیٹو کاموں میں اپنے اخراجات کو دماغ آپ کا بڑا ہوگا میں نے یہ بھی چیز خریدنی میں نے یہ بھی چیز خریدنی میں نے یہ بھی چیز خریدنی جس سے آپ بڑا اپنے آپ کو نا اخراجات میں آپ اننیسیسری اخراجات میں اپنے آپ کو بہت گھیریں گے اور بہت آپ پہ پریشر آئے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھیے گا. کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس سے آپ کا بجٹ خراب ہو. اچھا اس کے علاوہ پھر وہ لوگ جو سینئر سٹیزن ہیں جو کافی تو ان کو اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا پڑے گا تھوڑا سا کیونکہ مرکری جو ہے نا ان کے راہو کے ساتھ ہے. تو 12ویں گھر میں مرکری ادھر بیٹھا ہے تو اپنے آپ کو یہاں پہ اپنے نہیں کرنا. صحت کا خیال کرنا ہوگا. معدہ خراب ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا. اچھا یہاں پہ کوئی خفیہ ڈیل یا خفیہ کاموں میں نہیں پڑنا جس کہتے ہیں ہڈن افیئرز میں نہیں جانا. دوسری شادی کے چکر میں نہیں پڑنا. وہ یہ مردوں کے لیے ہے تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیے گا. اب آگے چل جاتے ہیں. پھر پہلے کا لاٹ جب پہلے میں آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا یہاں پہ آپ اپنے آپ کو اب ایک دم یہ 10 دن کی کیفیت یہ رہے گی لیکن پھر ایک دم آپ اپنے ریجنل جیمنائی میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ پوری طرح ایکٹیو پوری طرح پازیٹیو پوری طرح آڈیٹوریکل ابیلٹی جو آپ کا جینون دماغ ہے وہ کام کرے گا بلا خوف و خطر. لیکن اوور بیزی ہوں گے. سن کو سکیر ہے لیکن اس کا میڈیٹر بہت سٹرونگ بیٹھا ہے لہٰذا پازیٹیو بیزینس ہوگی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. تو اس لیے محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت ہی پلاننگ بڑی اچھی کریں گے. بہت ہی کہہ لیں کہ ورسٹیلیٹی ایٹیچیوڈ ایپٹیچیوڈ بورن نیچر جو کہتے ہیں نا وہ ہوگی. بٹ تھوڑا سا کرٹ ہوں گے ایک دم ریک کریں گے. وہ جمنے کی عادت ہے ایک دم سلپ کر جانا ایک دم بھول جانا ایک دم کنفیوز ہو جانا اور امپیشنٹ ہو جانا. تو یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کرنی ہوگی. اوور آل آپ کا یہ مہینہ بہت ہی رزلٹ اورینٹڈ ہوگا. اب آگے چلتے ہیں کہ جیمنائی جو جولائی کا مہینہ جو 21 جون سے 20 جولائی کے درمیان سن آپ کا دوسرے گھر میں ہوگا اور اس کا جو میڈیٹر ہے وہ مختلف مون گھومتا پھرتا تو اس لیے تھوڑی سی ویریشنز رہیں گی آپ کے موڈ سوئنگ میں. بٹ اوور آل دوسرا گھر ہے وہاں پہ مارس بھی ہے تو انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی. یعنی یہاں پہ آپ ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایکٹیو ہو کے بہت تیزی سے. اور یہ آپ کے فنینشیل جو ہے نا وہ ایشو آپ کے کلیئر ہوتے ہو جائیں گے. پیسے آئیں گے ٹھیک ہے سسرال کی طرف سے بھی اور آپ کی آڈیٹوریکل ابیلٹی بہت بڑھے گی. وہ لوگ جو وربل ایکسپریشن جو بول کے پیسہ کماتے ہیں جیسے لائر ہیں ٹیچر ہیں مارکیٹنگ کے لوگ ہیں دے وڈ بی ویری ایکٹیو اور ان کو اس مہینے میں کافی آمدنی ہوگی. وکلا حضرات کو بھی ٹیچر حضرات کو بھی جولائی کا مہینہ ان کو فنانشلی آپ کو بہت سٹرونگ رکھے گا. مارس بھی ادھر آئے گا. صرف جب سن اور مارس اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندے میں تھوڑے سے آپ ہیسٹی امپلسو اور شارٹ ٹیمپرڈ ضرور ہوں گے اور مچ فورس ٹو کریکٹرز اینڈ پاور آف انڈورنس ڈپلومیسی میں زیادہ جائیں گے. اچھا یہاں پہ میڈیکل پروفیشن والے لوگ ان کو بہت اپ لفٹ ملتی ان کو پیسہ آتا ہے کوئی ایریئر مل گیا کوئی پیسے مل گئے. پروفیشن ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ ٹو ورڈ سبارڈینیٹ اینڈ اپوزیشن. سو یہ چیزیں ان کو کافی تھوڑا سا غصہ اور جو ویسے بھی تو جیمنائی غصہ ناک پہ ہوتا ہے ایک دم ریکٹ کر جانا تو اس ضرور سے زیادہ یہاں پہ آپ ریئیکشن شو کرتے ہیں اور پھر ایک دم چڑھ دوڑیں گے. تو ان فیمیل چانسز غصے کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے چانسز آف مس کیریج یا ابارشن کے چانسز پھر نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ صرف آپ نے اپنا کہہ لیں کہ
अपने गुस्से पे सिर्फ काबू कीजिएगा। पैसे, कोई घर बिक जाएगा उसके पैसे आ जाएंगे, कोई गाड़ी बेच देंगे उसके पैसे आ जाएंगे, प्रॉफिट के साथ सारे पैसे आते हुए नज़र आते हैं। पर कोशिश कीजिएगा इन दिनों में आप मून पोजीशन ज़रूर देख लीजिएगा। अगर तो मून सैटर्न के नीचे है, राहु के नीचे या स्केयर में है, तो उस दिन कोई ज़मीनों की लेन देन नहीं करना। ये आप हफ्ते का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, महीने का प्रोग्राम देखिएगा, ताकि वक्त, अगर मैं ये मून पोजीशन को, तो मुझे 1 घंटा और चाहिए। एनी हो, यू नो हाउ टू टॉक आपका बड़ा होगा। यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, राइट आइज़ और राइट आई और राइट एयर, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, क्योंकि मार्स बैठा है वहाँ पे, तो दांतों को दांत निकलवाना पड़ जाएगा, डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे, या खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग करेंगे या हार्श मोटरसाइकिल चलाएंगे या जल्दबाजी करेंगे, तो यहाँ पे चोट, मुंह पे, दांतों पे चोट लगने का अंदेशा है। पैसे बहुत आ जाएंगे। और आपको पता है यहाँ पे टीचर, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर्स वालों को बहुत प्रॉफिट, पैसा मिलता हुआ नज़र आता है, आमदनी बहुत आएगी। दूसरे घर में जब पैसे आते हैं ना, तो बंदा जमा बहुत करता है पैसों को, और जमा करके फिर वो उसको बैंक में रखने का शौक चढ़ा होता है, फिर वो पैसा खर्चता। तो ठीक है, पैसा कमाइएगा, बट नॉट ऑन द कास्ट ऑफ गुस्सा, नॉट ऑन द कास्ट ऑफ रैशनेस, और अपनी तबीयत को ख़राब ना कीजिएगा, ब्लड प्रेशर शूट ना हो। अब आगे चलते हैं। आपका अगस्त का महीना, ये सब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सन आपके तीसरे घर लियो में, और तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में, कम्बिनेशन यहाँ पे बहुत है। सन वीनस, मरकरी वीनस, सन मरकरी। तो वो जो मैंने दिसंबर का, जो मैंने जनवरी का बताया था, वो एक रिपीट सीन हो जाएगा कि आपके अंदर एक एनर्जी, बोलने की ताकत, मीठा शीरीं ज़बान, ये वो गुस्सा शुस्सा जो ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्स आपके दूसरे घर में आ जाएगा, तो थोड़ा सा अग्रेसिव एंड बोल्ड भी होंगे, वहाँ पे आपके अंदर एनर्जी होगी, लेकिन बड़ा ठंडा, बड़ा मजाज होगा, फसीह ज़ुबान, शीरी ज़ुबान, एलोकेंट्स जैसे कहते हैं, लिखने में भी, बोलने में भी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। तो जब तीसरे का लॉर्ड तीसरे के अंदर होता है, तो आपके अंदर कमाल सलीतें पैदा हो जाती है, जो आपको नफसियाती व अमली तौर पर दूसरों पर मुमताज़ करती हैं। पैदाइशी तौर पर ज़हीन और कुव्वत मुशाहदा जो होता है ना, वो जो आपकी आईक्यू लेवल जो पैदाइशी तौर पे, वो बहुत शार्प हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। इल्म हासिल करना, इल्म सीखने की मुसलसल जस्तजू आपके अंदर दोबारा कायम होगी। रिसर्च के कामों में खुश रहेंगे, लिखने पढ़ने में टाइम गुजारेंगे, अपने वक़्त को, अपने कुफ्ते गुफ्तार को इल्म का सहारा बनाकर माशरे में आपको कोई ना कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, यू विल बी एलिवेटेड। यहाँ पे टीचर्स, राइटर, रिसर्च स्कॉलर्स, मीडिया के एंकर, सिंगर्स, अदाकारी में बहुत कामयाबियाँ समेटेंगे। ये उनके लिए बेस्ट टाइम होगा। कमाल ज़हनीत, दानिशमंदी के साथ आप छोटे छोटे सफ़र भी करेंगे। और अच्छा, यहाँ पे घर तब्दील करते भी नज़र आए, मे भी आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ पैदा हुए थे वहाँ से दूर चले जाएँ, ये भी चांसेस होगा आपको। और क्योंकि यहाँ पे सन तो ईस्ट की तरफ आपकी मूवमेंट होगी, ईस्ट जहाँ पे आप पहले बैठे हैं, तो वहाँ से ईस्ट की तरफ सन डील करता है ईस्ट को, तो वहाँ पे आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। और ज़रूरी नहीं कि कुछ शहर बदल दें। अगर आप इधर, यहाँ पे अज़ान का टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा वक्फ़ा लूँगा, उसके बाद फिर दोबारा बात करता हूँ। अज़ान का वक्फ़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगी। तो स्टार्ट कर रहा था कि घर अगर तब्दील किया, तो जिस जगह पे बैठे हैं, तो मशरक़ की तरफ, अगर एक शहर में बैठे तो उस शहर से दूसरी तरफ जाने की, मशरक़ की तरफ कोशिश होगी। सो ये सफ़र होंगे बहन भाइयों के साथ, आपके तलकात बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे अपने मुलाजमों, नौकरों, वर्करों के साथ आपके तलकात बहुत ही, आप उन पर बहुत ही कहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका ख्याल करते हुए भी नज़र आते हैं। सो तीसरा घर है आपकी आईक्यू का, आईक्यू लेवल मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत अच्छा होगा। और तीसरे का लॉर्ड उधर मरकरी भी, वीनस भी, तो वो सारे कम्बिनेशन जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो इकट्ठे ही है। वर्सेटिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, स्टैमिना, करज बहुत अच्छा होगा। हमसायों के साथ तल्कात अच्छे होंगे। असले का कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार, ट्रांसपोर्ट का कारोबार, प्रिंटिंग प्रेस, इनमें बहुत ही उठान आ जाएगी। और पोस्ट ऑफिस वाले भी ये कहा सा फ़ायदा होता हुआ
میڈیا کے اینکر حضرات بہت اچھا بہت ہی کریں. گورنمنٹ کی یہاں پہ وہ قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, گورنمنٹ کو خوب اٹھا کے رکھیں گے. تو یہاں پہ اگر آپ کی مڈل ایجوکیشن چل رہی ہے تو آپ کا اگر کوئی ایگزام ہے تو بہت اچھے پیپر ہوں گے, بہت اچھے پیپر ہوں گے. اگر کوئی رزلٹ آتا ہے تو بہت اچھا. یہ مڈل ایجوکیشن یہ آتی ہے زمرے میں. تو یہ آپ کا کافی کہہ لیں کہ ایجوکیشن میں, آپ کے کاموں میں, بہن بھائیوں میں, ہر چیز میں یہاں پہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. آگے ستمبر کا مہینہ آ گیا تو ستمبر کا آپ کا چوتھے کا لاٹ چوتھے میں بیٹھا ہے, اور یہاں پہ ساتھ تو انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی, ایکٹیو ہوں گے. آپ کا یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. تو یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ سیٹرن کی اپوزیشن ہے تو تھوڑا سا اوور بیزی اور مصروفیت آپ کو بہت ہی چڑھے گی. تو یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کا بہت ہی خیال رکھنا ہوگا, بہت ہی خیال رکھنا ہوگا. اچھا, یہاں پہ جنرل ہیپینس, گھر کا فیم اور اس میں سب کچھ آپ کا بہت بہتر ہوگا. تو لہٰذا آپ کے اچھا یہاں پہ کوئی جائیداد خریدتے, گھر بناتے, گاڑی خریدتے بھی نظر آتے ہیں. جائیداد کو اپ لفٹ کرتے, گھر کی رینوویشن کرتے, نئی گاڑی خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کیٹل کا بزنس کرنے والے بھی یہاں پہ بہت ہی ہوں گے. مورالٹی بہت اچھی ہوگی. آپ کا پیسفل مائنڈ ہوگا. اور وہ لوگ جن کو زمین سے ریلیٹڈ کام ایسا جیسے یہ, کیونکہ یہ مرکری ہے, اس کا گھر ہے, تو سبزیاں, فروٹس, زمین سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی, کالج اسکول کا بزنس, جو بھی مرکری سے کمرشل ایجوکیشن جسے کہتے ہیں, اس میں پرنٹنگ پریس میں, آپ کرنسی کا جو کاروبار کرتے ہیں اس میں, ریڈی میڈ کلوتھس جو ہیں, اور آپ کی نیچر بہت پلائٹ ہوگی, سمپیتھیٹک نیچر ہوگی, کمپرومائزنگ ہوں گی, ٹاکٹیو ہوں گے بہت زیادہ. ٹیچر حضرات یہاں پہ اور سائنٹسٹ یہ بہت ہی کمال کا رزلٹ دیتے ہوئے نظر آئے. یہاں مدر کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر ہے, کوئی نہ کوئی ایوارڈ ریوارڈ بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور سپورٹس ایکٹیویٹیز میں اگر آپ سپورٹس مین ہیں تو اس میں بھی آپ کو اپ لفٹ مل جائے گی. اور پولیٹکس آپ کے وہ بھی آپ کو یہاں پہ آپ کی ایلیویشن کہہ لیں نظر آتی ہے, اور مدر کی سپورٹ بھی نظر آتی ہے. تو جیمنائی ستمبر کا مہینہ آپ کو بہت کچھ ملنے جا رہا ہے. تو اس کی آپ نے اس پہ کافی کام کرنا ہوگا. کرنا نہیں ہوگا, آپ نے کنسنٹریشن دینی ہوگی آپ کو. آگے اکتوبر کا مہینہ, تو یہاں پہ کیتو, سن اور مرکری آپ کا ہوگا. یہاں پہ لبرا ہے, پانچویں کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے. تو جب پانچویں کا لاٹ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کیا ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو بہتری ہے. جب پانچواں چوتھے کا کمبینیشن بنتا ہے تو رزلٹس اچھے آتے ہیں, تعلیم میں بھی اور پیسوں میں بھی یہاں پہ آپ کو ہوگا. اچھا, وہ لوگ جو ٹیچر حضرات ہیں جو اپنے علم کی روشنی پہ پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں, پبلک پروفیشن سے اتنے پیسے ضرور کما لیں گے جس سے کوئی نہ کوئی جائیداد بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ویسے ارلی ایج میں ایسی جائیداد, اگر آپ ینگ ہیں 28 سال کی ہوتی تو اسی ایج میں بھی آپ کو چانس بن جائے گا کہ آپ کو جائیداد بنا لیں گے. اگر آپ کھلاڑی ہیں تو آپ کو وہ بہت ہی یہاں پہ اپ لفٹ ملتی ہوئی, نام روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. معاشی ترقی, جائیداد بنانے اور زندگی میں کافی آسائشیں پیدا کر لیں گے, اور دوستوں اور جاننے والوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو پانچواں گھر یہاں پہ ایجوکیشن کا بھی ہے. اچھا, یہاں پہ سن اور کیتو ہے, تو فلرٹ نیس میں نہیں آپ نے گھسنا وہاں پہ تھوڑا سا. اور وہ خواتین جن کی شادی نئی نئی ہوئی ہے تو ان کی کنسیپشن کے پرابلم ان کو تنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے تو یہ کیتو جو تھا نا وہ آپ کے چھٹے گھر میں تھا, اب یہ آپ کے پانچویں گھر میں. تو اگر ان کیس آپ کنسیو نہیں کر پائے تو گھبرانا نہیں, کیونکہ آپ نے یہ 1 سال 1.5 سال لگ جائے گا. اگر ان کیس آپ کنسیو کر لیتے ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا. جیمنائی ایکسٹرا آرڈنری, کیونکہ یہ کیتو جولائی میں آپ کے پانچویں گھر میں ہے. تو جولائی کے بعد اگر جو بھی شادی ہوتی ہے تو کنسیپشن کے پرابلم آپ کو تنگ کریں گے. یہ پہلے بچے کی بات کر رہا ہوں, جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پانچویں گھر سے پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور یہاں پہ آپ
آپ کے انٹیلیجنس، آپ کا ایجوکیشن، وزڈم، اسپیکولیشن یہ بہت ہوگا، سڈن گین ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کو لاٹری سٹا جوا میں پیسے مل جائیں گے، انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں بھی دلچسپی رہے گی۔ اکتوبر کا مہینہ بہت ہی آپ کا رومانٹک بھی ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، امیوزمنٹ انٹرٹینمنٹ ڈالا ہوگا، میوزک، تو یہاں پہ آپ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے پیسے کماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آگے نومبر کا مہینہ آپ کا چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہے، تو یہاں پہ آپ بہت محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت ہی آپ یہاں پہ آپ چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہو تو آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی، آپ کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہوگی، اور آپ فار سائٹڈ ہوں گے، آنے والے واقعوں کو ایزیلی اسیس کر لیں گے، اور بہت ہی آپ اچھے طریقے سے ان کو لے کے چلتے ہیں۔ سروسز دینے میں یقین کریں گے، جو بھی جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ آپ سروس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی، یہاں پہ اس مہینے میں اپنے سروس میٹر میں آپ چھوٹے موٹے سفر کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، تو چھٹا گھر ہے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی کام بہت بڑھ جائے گا، اور آپ کے جو نا لسٹ، اینگر، گریڈ، ایروگنس، اس کو آپ کو نے کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ مارس وہاں بیٹھا تو غصہ بہت آئے گا اور ایروگنٹ آپ ہو جائیں گے، اور مارس وینس جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ لسٹ فل بھی ہو جاتا ہے، حسد بہت کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ اپنی پراسپیرٹی کی طرف کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوں گے، یہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، اپنے متحدوں کو، ملازموں کو زیادہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، ان پہ چڑھائی نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا۔ ڈیبٹ، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہوں گے، اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضہ لینے کے لیے اپلائی کیا تو قرضہ مل جائے گا، کوئی ایگزام دیا اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ بہت محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنا ٹیمپرامنٹ کو یہاں پہ بہت کنٹرول کرنا ہوگا، ایک دم ریکٹ آ جائیں گے، ایک دم غصے میں آ جائیں گے، باس کے ساتھ بھی لحاظ نہیں کریں گے، انکل آنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کا چانسز بنتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کٹ نہیں ہونا، تھوڑا سا اپنے غصے پہ قابو پانا ہوگا، تو ضرورت سے زیادہ ہی انرجی آپ ضائع کرتے ہوئے نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، اور کوئی نہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کی مرضی کے مطابق ہونے کے چانسز ہے، اگر آپ کی کوئی انکوائری چل رہی ہے یا آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، تو یہ بس اس مہینے میں آپ نے اپنا غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ دسمبر کا مہینہ 7ویں گھر میں بہت رومانٹک ہوں گے، آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بہت رومانٹک ہوگا، اگریسو ہوں گے، بولڈ ہوں گے، اور 7ویں کا لارڈ 11ویں میں گیا ہوا ہے، تو مہینے کا اینڈ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو آپ کے ازواجی تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، اگر ان کیس کوئی سیپریشن ہوئی ہے یا لڑائی جھگڑا ہوا وہ صحیح ہوتا ہوا نظر آتا ہے، گھر میں سکون رہے گا، دوسروں سے محبت ملے گی، دلی تمنا پوری ہوگی، اپنے پارٹنر کے ساتھ گھومنے پھرنے گے، میاں بیوی میں اعلیٰ تعلقات ہوں گے، یقین اور ہمدردی آپس میں ہوگی، میاں بیوی میں روایتی تعلقات نہ ہوں گے، دوستانہ تعلقات ہوں گے، دونوں میں ایک خاص قسم کی زندگی نظر آئے گی جو جینے کی مانگ اور زیادہ تقویت دیتی ہے، رومانوی ساتھ تعلق ہوگا، دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ آپ پوز کر رہے ہیں، دوسرا کنسیپشن ہونے کے بھی چانسز ہیں، کاروباری اطلاعات ٹریڈ کریں گے اور کافی اچھا ٹریڈ اپنے بزنس کو اٹھا کے رکھیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پہ یقین ہوگا، اور ہر کام میں اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مل جل کے رہنے کی آپ کے اندر ایک تمنا ہوگی، تو سن وہاں پہ یہاں پہ آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ بہت کرے گا، بہت خیال رکھے گا، 7واں گھر ہے، آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرے گا، آپ کو ہر قسم کی ہیپینس دینے کی کوشش کرے گا، یہاں پہ مے بی آپ اس کے ساتھ کوئی فورن ٹریولنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو اگر آپ نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا تو وہاں ویزا لگ جائے گا یا آپ کی امیگریشن ہو جائے گی، سفر بھی نظر آتا ہے، دوسروں کی ٹکٹ پر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ریکوری ہو جائے گی، کوئی پراپرٹی مل جائے گی، اگر آپ باہر گئے ہیں تو باہر بھی آپ کو بہت آنر ملتا ہوا نظر آئے گا، جنرل ہیپینس جوئے میں بھی آپ کو مل جائے گا، فارن افیئرز میں آپ کو کافی فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔
تو یہ جو مہینے کا اینڈ ہے، وہ لوگ جن کا مشترکہ کاروبار ہے وہ بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، ان کے کاروبار کو چار چاند لگ جائیں گے، وہ اتنا اٹھ جائیں گے۔ سال کا اینڈ ہوگا، سارے سال کی جو وہ ہوگی کنکلوژن، وہ ان کو آپ کو یہاں پہ بہت اٹھا کے رکھے گی، اور آپ پھر کافی یہاں پہ ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر کافی آپ پیسہ کمانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ اینڈ آپ کا تو بہت اچھا ہو گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں سال کا پورا آپ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو کیا جرنلی سال بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ جو پہلے 3 مہینے وہاں پہ آپ پریشر لیس ہو کے کام کریں گے، اور باقی پھر کام کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ کمپلیکیشن آپ کا تھوڑا سا غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ میاں بیوی میں جو، کیونکہ سن کو اسکیئر آ جائے گی پھر، تو میاں بیوی میں تھوڑا سا، بیوی کو خاص طور پہ خواتین کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا، غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا لو کی پہ رکھے گا۔ باس کے ساتھ آپ نے اپریل کے بعد، اپریل سے دسمبر تک باس کے ساتھ کٹ نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہو کے چلنا۔ اور یہاں پہ آپ ایجوکیشن میں آپ کے رزلٹس بہت اچھے ہوں گے، بڑا، اگر آپ کا کوئی ایگزام ہے، پڑھائی ہے، اس میں بہت اچھے کامیابی مل جائے گی۔ اگر آپ کا پی ایچ ڈی ہے تو وہ ڈگری مل جائے گی، اگر آپ کا ایم فل ہے وہ بھی ہو جائے گا، ریسرچ ورک میں بھی آپ کو بہت اٹھان مل جائے گی۔ تو یہ سال ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا آئی کیو لیول بہت کام کرے گا، اگر ایگزام ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے پاس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہیلتھ ایشو میں نے پہلے بتایا کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو مینٹین رکھنا، اور اپنے معدے کا خیال کیجیے گا۔ رومانس میں آپ کا 1-2 مہینہ رہے گا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا رومانس کے لیے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اوور بیزی اور ٹینشن، یہ وہ کاموں میں مصروفیت، تو رومانٹکزم جو ہے نا، ماہ سوائے نومبر کا مہینہ نظر آتا ہے جس میں آپ تھوڑے سے رومانٹک ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں، ادروائز آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا رومانس میں گھسنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کا سوشل لائف جوپیٹر آپ کے جو ہے نا وہ ایریز میں آیا ہوا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، تو اپ ٹو 30 جون تک تو آپ بہت سوشل ہوں گے، بہت ہی۔ یہاں پہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں نئے نئے دوست بنیں گے، نئی نئی فیملیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، کوئی مہمان آئیں گے، کوئی مہمان آپ بن کے جائیں گے، تو اس کا۔ لیکن جولائی میں پھر راہو کے جوپیٹر کے ساتھ راہو آ جائے گا، تو سوشل ایکٹیویٹیز میں تھوڑی سی رکاوٹیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پہ آپ کو پھر میں نے بتایا نا کہ اوور بیزی ہوں گے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو سوشل ایکٹیویٹیز میں کو آپ کے کام رک جائیں گے، یا ہم کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کو ٹائم نکال نہیں پائیں گے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا ریلیجیسلی انکلائنڈ بھی شعبے کی طرف بھی آپ تھوڑا سا کم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے نا 6 مہینے بہت اچھی ہیں، 6 مہینے آپ کی تقریباً مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں ملے گا۔ بزنس آپ کا اٹھ جائے گا، بہت اٹھے گا، بزنس کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، خاص طور پہ شیئرڈ بزنس آپ کا بہت اچھا ہوگا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم آپ کا بزنس کو پروفٹ جسے کہتے ہیں وہ ملنا ہے۔ سال کا جو اینڈ ہوگا نا، وہ بزنس کو آپ کو بہت اچھی وہ دے جائے گا، بہت فائدہ دے جائے گا، بہت اٹھا کے رکھے گا آپ کو، بہت کرے گا۔ بس کوشش کیجئے گا، اس سال آپ کو گھر بناتے، کوئی جائیداد بناتے، کوئی زمین لیتے بھی نظر آتے ہیں، اور کافی اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بزنس کے معاملے میں آپ کو بہت ہی یہاں پہ آپ ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا جو بیسٹ ٹائم اگست کا مہینہ ہوگا، اگست کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا، اگست کا مہینہ، اس کے بعد آپ کا دسمبر کا مہینہ، ان میں جوپیٹر کی ٹرائن آتی، تو ان 2 مہینے بزنس آپ کو اٹھا کے رکھے گا، اٹھا کے جسے کہتے ہیں نا وہ رکھے گا۔ پھر آپ کا جو اکتوبر کا مہینہ بھی یہاں پہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز، یہاں پہ کوئی سٹہ، لاٹری، جوا، یہاں کوئی آپ کو سڈن گین ملتا ہوا نظر آئے۔ جیمنی اوور آل آپ کا یہ سال کافی مصروفیت والا ہے، کافی رزلٹ اورینٹڈ ہے۔ 2 چیزوں سے خواتین کو کہوں گا کہ زیادہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ کرٹ نہیں ہونا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، برداشت کا ذرا رکھنا۔ یہاں پہ آپ کو پروفیشن میں بھی آپ کو اپلفٹ مل جائے گی، کاروبار میں بھی آپ کو اپلفٹ مل جائے گی، ہیلتھ ایشو میں بھی اپلفٹ مل جائے گی، اور آپ
بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور مطلع کیجیے گا، فیڈ بیک آپ کا انتظار رہے گا، کیونکہ میں نے بہت ہی یہاں پہ ان ڈیپتھ انالیسز آپ لوگوں کا کیا ہے اور اس پہ آپ کو کافی میں نے بتایا۔ اچھا، جب بھی یہ پروگرام سنیں تو کاغذ پینسل ضرور پاس رکھیے گا، اور کاغذ پینسل پہ اپنے پوائنٹس جو مین جو میں نے بتایا اس کو لکھ لیجئے ایک ڈائری میں، ایک صفحے پہ سارا مختصر سا پوائنٹ لکھ دیجیے کہ اس مہینے میں نے یہ سنبھل کے چلنا ہے، اس مہینے میں نے یہ سنبھل کے چلنا ہے، تاکہ جو میں آپ کے لیے یہ جو 3-4 دن اس ریسرچ کی لکھا تو میرا وہ وقت کسی کے کام آ جائے۔ ہونا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھا ہوا ہے، ہمارا تو کام ہے کوئی جیسے ECG پڑھنا، اس طرح آپ کی قسمت۔ نو باڈی کین چینج یور ڈیسٹنی۔ آپ کو جب کوئی بندہ کہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کی قسمت تبدیل کر دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ساتھی دور کر دیتا ہوں، میں آپ کا رکاوٹیں دور کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ 2 نمبر ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کر رہا۔ ماں سوائے صدقات جو آپ خود کرے، اور ماں سوائے والدہ کی دعائیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو لکھ کے بھیجا ہوا ہے وہی ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ تو اس لیے کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، پیسے مت ضائع کیجیے گا، اور آپ اپنے صدقات، اپنے وہ کہتے ہیں خاص طور پہ حقوق العباد کی طرف توجہ دیں۔ کسی کے ساتھ ہنس کے بولنا، کسی کی مدد کر دینا، آپ سبارڈینیٹ کے ساتھ مسکرا کے مل لینا، اپنے ماں باپ کو مسکرا کے مل لینا، ان کو بھی دینا، تو وہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ تو صدقات ہی آپ کو مشکل وقت میں گزاریں گے۔ اگلے سال کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔